تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسے کہ تم مذاق اڑا رہے ہو، کوئی دیر کی بات ہے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ، اب جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ کس پر آئے گا وہ عذاب کہ جو رسوا کر دینے والا ہے اسے۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس پر اترے گا وہ عذاب کہ جو دائم و قائم رہنے والا ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، یہاں تک کہ جب ہمارا فیصلہ، ہمارا حکم آ گیا۔ وَفَارَ التَّنُّورُ، اور جوش مارا تنور نے، طوفان ابل پڑا۔ اس کی تفصیل سورہ قمر میں بڑی خوبصورت انداز میں آئی ہے کہ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے اور موسلا دھار بارش جو ہے وہ مسلسل برسی ان پر۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور ہم نے زمین کو پھاڑ کے چشموں میں تبدیل کر دیا، ساری زمین بھی ابل پڑی۔ تو یہ کیفیت تھی۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اور یہ آسمان اور زمین کا پانی مل گیا ایک ایسے کام پر، ایک ایسا معاملہ تھا کہ جو اللہ کی طرف سے طے ہو گیا تھا۔ تو فَارَ التَّنُّورُ، طوفان ابل پڑا۔ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہم نے کہا کہ اے نوح اب اس کشتی میں سوار کرو ہر چیز میں سے نر اور مادہ دونوں، یعنی جو بھی اب ہیں جانور مویشی جو بھی اویلیبل ہیں ان کو بھی سوار کرو۔ وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، سوائے ان کے کہ جن پر حکم نافذ ہو چکا، جن کے بارے میں اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہے۔ اور وہ کون تھے؟ حضرت نوح کی ایک بیوی تھی کہ جو قوم کے ساتھ ہی وہ غرق ہوئی، ان کا انجام قوم کے ساتھ ہوا، اور بیٹوں میں سے ایک بیٹا۔ 4 بیٹے تھے ان کے، حام، سام اور یافس اور کنعان۔ پہلے 3 جو ہیں وہ صاحب ایمان تھے، وہ کشتی میں ساتھ سوار تھے، اور چوتھا جو کنعان تھا وہ سوار نہیں ہوا، اس کا ذکر آگے آئے گا۔ ومن آمن، اور جو ایمان لائے ہیں ان کو بھی سوار کر لو۔ یہ سارے جانور جو ہیں ان میں سے نر اور مادہ دونوں، اور جو تمہارے گھر والے ہیں سوائے ان کے کہ جن کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہے، اور پھر یہ کہ جو بھی ایمان لایا سب کو سوار کرو۔ وما آمن معہ الا قلیل، اور ایمان نہیں لائے تھے اس کے ساتھ مگر معدود چند۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، اور دعا اور کہا گیا حضرت نوح کو اللہ نے کہا اب سوار ہو جاؤ اس میں، اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی، لنگر انداز ہونا بھی۔ ان ربی لغفور رحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یہ اصل میں ایک دعا ہے اس انداز سے، خاص طور پر کشتی میں بیٹھ کر اگر آپ سفر کریں تو اس کے لیے یہ زیادہ عین اس کے حساب سے مناسب حال دعا یہ ہے۔ ان ربی لغفور رحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اور وہ کشتی ان کو لے کر چل رہی تھی موجوں میں جیسے پہاڑ، ایسی اونچی اونچی موجیں اٹھ رہی تھیں۔ ونادى نوح ابنہ، پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو، وکان فی معزل، اور وہ کشتی سے الگ تھا، وہ سوار نہیں ہوا تھا۔ یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے آ جاؤ اور سوار ہو جاؤ اس کشتی میں ہمارے ساتھ۔ ولا تکن مع الکافرین، اور دیکھو کافروں کے ساتھ مت رہنا۔ قال سآوی الی جبل، اس نے کہا کہ میں پناہ لے لوں گا، ابھی کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ یعصمنی من الماء، اور وہ مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ آخر آس پاس پہاڑ ہیں تو کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا تو پھر بچ جاؤں گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، فرمایا کہ آج کے دن اللہ کے عذاب سے بچانے والا، اللہ کے اس قہر سے بچانے والا کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس پر اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے۔ وحال بینہم الموج، اور ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ان کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی۔ فکان من المغرقین، اور وہ بھی ہو گیا ڈوبنے والوں میں سے۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک، اور ہم نے حکم دیا کہ اے زمین نگل جا اپنا پانی۔ ویا سماء اقلعی، اور اے آسمان تو بھی تھم جا۔ وغیض الماء، اور خشک کر دیا گیا، اتار دیا گیا پانی۔ وقضی الامر، اور قوم کا فیصلہ چکا دیا گیا۔ واستوت علی الجودی، اب وہ کشتی جو ہے وہ ٹھہری ہے جودی پہاڑ پر، یہ کوہ ارارات ہے میں اب بھی
تعین کیا جاتا ہے اس جگہ کا، یہ علاقہ کردستان کا ہے جہاں پر عراق اور رشیا اور پھر ایران، ان تینوں کی جو سرحدیں ملتی ہیں وہ پہاڑی سلسلہ ہے، وہ کوہ ارارات، انہی میں ایک جودی پہاڑ ہے جس پر وہ کشتی ٹھہری تھی، اور وہی علاقہ جو ہے قوم نوح کا مسکن تھا۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہہ دیا گیا کہ پھٹکار ہے، لعنت ہے اس قوم پر کہ جو ظلم کرنے والی تھی۔ ونادى نوح ربہ، نوح نے پکارا اپنے رب کو، فقال ربی ان ابنی من اہلی، پروردگار میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے تھا، وان وعدک الحق، اور تیرا وعدہ سچا ہے، وانت احکم الحاکمین، اور تو ہی ہے سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا، تمام حاکموں میں بڑا حاکم۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، فرمایا کہ اے نوح وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں تھا، انہ عمل غیر صالح، بیٹا تو تمہارا تھا لیکن بہت نابکار تھا، اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو تم مجھ سے درخواست نہ کرو اس چیز کے بارے میں جس کا تمہیں علم نہیں۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں نصیحت کرتا ہوں کہ دیکھنا جاہلوں میں سے مت بننا۔ رب تو پھر رب ہی ہے اور بندے بندے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ذرا ڈانٹ پلائی ہے ایک انداز سے، ذرا ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، یہ عبدیت ہے، فوراً انہوں نے استغفار کی، پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں ایسا کوئی سوال کروں، کچھ تجھ سے درخواست کروں کہ جس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اور اگر تو نے ہی مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا، اکم من الخاسرین، تو میں تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا، فرمایا کہ کہہ دیا گیا کہ اب اے نوح اتر جاؤ ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، وبرکات علیک، اور تم پر برکتیں ہوں، وعلی امم ممن معک، اور تمہارے ساتھ یہ جو مختلف گروہ ہیں، جماعتیں ہیں، ان پر بھی اللہ کی برکتیں ہوں۔ وامم سنمتعہم، اور بہت سی جماعتیں اور قومیں ہیں کہ جن کو ہم آئندہ فائدہ پہنچائیں گے، بہرہ مند کریں گے۔ ثم یمسہم منا عذاب علیم، اور پھر انہیں ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ کون سی قومیں ہیں بعد میں آنے والی؟ حضرت نوح کے بعد قوم عاد، پھر قوم سمود، ان کی باری آئے گی، اور ان کو ہماری طرف سے جیسے نوح کی قوم پر عذاب آیا تو بعد کی اقوام بھی جو ہیں ان کو بھی اللہ کی طرف سے عذاب پہنچے گا۔ تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، اے نبی یہ غیب کی باتیں ہیں، غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ ما کنت تعلمہ انت ولا قومک من قبل ھذا، آپ کو تو نہیں معلوم تھا اور نہ آپ کی قوم کو اس سے پہلے۔ یہ بنی اسماعیل جو ہیں امیین، 2500 سال سے ان میں نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی رسول آیا، انہیں تو یہ خبریں، یہ احوال رسولوں کے اور ان کی قوموں کے قصے معلوم نہیں تھے۔ یہ تو وہی ہے جس کے ذریعے ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ فاصبر، بس آپ بھی صبر سے کام لیجئے، استقامت۔ ان العاقبۃ للمتقین، انجام کار کی بھلائی اہل تقوی ہی کے لیے ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی ہود کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے بھی وہی دعوت دی کہ اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ان انتم الا مفترون، یہ تم محض افترا بازی کرتے ہو، جو کچھ یہ تمہارے شرکیہ تصورات ہیں سب جھوٹ ہے، بے بنیاد۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں نے تم سے طلب نہیں کی کوئی اجرت۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو وہی دے گا جس نے مجھے پیدا کیا، اسی کے ذمے ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم یہ سمجھتے نہیں ہو، عقل سے کام نہیں لیتے۔ ویا قوم استغفروا ربکم، اور اے میری قوم استغفار کرو اپنے رب سے، اپنے گناہوں کی بخشش چاہو۔ ثم توبوا الیہ، اور پھر اسی کی طرف رجوع کرو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تو وہ تمہارا رب جو ہے وہ آسمان کو چھوڑ دے گا تم پر موسلا دھار برستا ہوا، یعنی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، برکتیں ہوں گی، اس کی جناب میں رجوع تو کرو، توبہ تو کرو۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور وہ تمہاری قوت میں اضافے پر اضافہ فرمائے گا، یعنی اگر ایمان لاؤ گے تو یہ ایک ایمانی قوت تمہیں ملے گی اور پھر اللہ تعالیٰ مزید قوت تمہیں دے گا۔
ولا تتولوا مجرمین،